السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، اور جب ایک دوسرے سے تنہائی میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا تم مسلمانوں کو وہ باتیں بتا دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتائی ہیں، تاکہ وہ اللہ کے حضور ان باتوں کو لے کر کے تمہارے خلاف حجت کریں۔ کیا تم میں اتنی سی بھی عقل نہیں؟ افسوس ان کی سوچ اور حرکت پر۔ آخر کیا یہ یہود اتنا بھی نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پوشیدہ اور ظاہر ہر بات سے واقف ہے؟ اللہ رب العالمین نے یہاں ایک اور وجہ ذکر کی ہے کہ یہ آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اے مسلمان، آپ ان سے ایمان کی امید نہیں رکھ سکتے۔ آپ لوگ چاہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں، لیکن یہ لوگ مسلمان نہیں ہوں گے۔ ایک وجہ یہ بتائی کہ یہ قرآن میں یہ جو نازل ہوتا ہے تحریف کر دیتے ہیں، منمانی راہ اختیار کرتے ہیں۔ اور دوسری ایک وجہ یہ کہ جب یہ مسلمانوں سے ملاقات کرتے ہیں تو یہود میں سے بھی ایک گروہ تھا جو نفاق کی راہ اختیار کیے ہوئے تھا، منافقت کی راہ اختیار کیے ہوئے تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صحابہ کے پاس آتے تو کہتے ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کے درمیان سے ہٹ کر کے اپنے سرداران یہود کے پاس جاتے تو کہتے ہم اپنے میں سے ہیں، اور ان کے سردار انہیں ڈانٹتے۔ وہ ڈانٹنے کی وجہ یہ ہے، آپ دیکھیں کہ جب یہ مسلمانوں کے پاس آتے تو کہتے ہم مومن ہو گئے ہیں، ہم ہی مومن ہیں۔ تو مومن اس معنی میں کہ ہماری کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی لکھی ہوئی ہے۔ جب سچائی لکھی ہوئی ہے تو ہم بھی مانتے ہیں، اس سچائی کو۔ تو یہ سچائی آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کے درمیان یہ واضح کر دیا کرتے تھے کہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے۔ تو جب اپنے سرداران یہود کے پاس جاتے تو انہیں وہ لوگ ڈانٹتے ہیں کہ تم بھلا اپنے اندر کی باتیں ان کے سامنے جا کر کے کیوں بیان کر دیتے ہو؟ تو تم ایمان لانے کا دعویٰ کرو، لیکن یہ نہ کہو کہ ہمارے درمیان ہماری کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے کہ یہ نبی جو سچے ہیں، ان نبی کی جو صفات ہے واقعی وہی نبی ہے، اندر کی بات لے جا کر کے انہیں کیوں بتا دیتے ہو؟ تو ایک گروہ تھا جو منافقت کی راہ اختیار کی ہوئی تھا، یہود کا بھی ایک گروہ، اسے کافروں میں سے ایک گروہ تھا جو منافقت کی راہ اختیار کیے ہوئے تھا، اور ایسے ہی یہود کا ایک گروہ تھا منافقت کی راہ اختیار کیے ہوئے تھا۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے کہا، کہتے ہیں کہ جب تم مومنوں کے پاس جاؤ، جو لوگ مومن ہوئے ہیں تو ایمان لے آؤ شروع کے دن میں، اور جب دن ڈھل جائے تو ان کا انکار کر دو۔ کیوں؟ لعلہم یرجعون، ان کی یہ سازش تھی تاکہ وہ یوں اپنے دین سے ہی پھر جائیں، ڈگمگا جائیں۔ یہ یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اس لیے لاتے تھے اور پھر جاتے تھے، اس لیے تاکہ اس طرح مسلمانوں کو کمزور کیا جا سکے۔ دو طرح سے کمزور ہوتا ہے، ایک تو یہ ہے جب ہم مومنوں کے پاس جائیں گے، ایمان کا دعویٰ کریں گے، اور پھر ایمان کے دعوے کے بعد ہم پھر جائیں گے تو انہیں لگے گا یہ دین پکا دین نہیں ہے۔ تو یہ مسلمان جو کمزور ایمان والے ہیں یہ پھر جائیں گے، صبح مبتلا ہو جائیں گے کہ پتہ نہیں یہ دین صحیح ہے یا دین نہیں صحیح ہے، لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، مرتد بھی ہو جا رہے ہیں۔ اس دین کی سچائی یہ ہے، یہ دین سچے طور پر جو قبول کر لیتا ہے وہ مرتد نہیں ہوتا ہے، اس دین کی سچائی ہے۔ لیکن اس طور پر ان لوگوں نے ایک سازش رچی کہ ہم ایمان بھی لے آئیں گے اور ایمان سے پھر بھی جائیں گے تو کمزور ایمان والے جو لوگ ہیں وہ ڈگمگا جائیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے
کہ مسلمانوں کے سامنے جا کر کے ایمان کا دعویٰ کرنے پر یہ ہوگا کہ ہم مسلمانوں کی ساری بھید ساری راز ہم جان لیں گے، اور اس طور پر ہم انہیں کمزور کر سکتے ہیں اور وہ یوں دین سے پھر جائیں گے۔ تو یہ شیطانی حربہ تھا، یہودیوں کا یہ مکارانہ طریقہ تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی ان لوگوں نے اس کو استعمال کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی یہی صفت بیان کی ہے کہ دیکھیے یہ لوگ آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مومن ہو گئے، اور جب اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں تنہائی میں ملتے ہیں تو انہیں ڈانٹ پلائی جاتی ہے، کیا تم اپنے اندر کی بات انہیں بتا دیتے ہو تاکہ وہ اللہ رب العالمین کے سامنے جا کر کے تمہارے خلاف حجت کرے؟ یہ لوگ جانتے تھے اللہ کے رسول، ان کی کتابوں میں جو لکھا تھا یہ جانتے تھے، پڑھتے تھے، سمجھتے تھے یہ جو رسول ہیں یہ سچے رسول ہیں، لیکن یہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو تم کیوں یہ اس طرح کی باتیں جا کر کے انہیں بتا دیتے ہو اندر کی راز کی بات؟ افلا تعقلون، ڈانٹ کر کے کہتے ہیں اے تم نادانو، تمہارے پاس اتنی بھی سی عقل نہیں ہے؟ یعنی یہ دیکھو عقل کا معیار بدل گیا ان کے ہاں، عقل کا معیار بدل گیا۔ سچائی کو اگر سامنے لایا جائے تو کہتے ہیں یہ عقل والی چیز نہیں ہے، بیوقوفی والی چیز۔ یہ تورات میں جو کچھ لکھا ہوا تھا ان کے کچھ لوگ جا کر کے بیان کر دیتے تھے سچائی، تو کہتے تھے تمہارے اندر اتنی بھی عقل نہیں کہ تم اسے خاموشی سے ساتھ چھپا لو۔ اصل میں دیکھیں یہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم جان بوجھ کر کے اگر ڈھٹائی کی راہ اختیار کریں گے تو معاملہ بڑا خطرناک ہوگا، جان بوجھ کر کے ڈھٹائی کی راہ اختیار کریں گے اور یہ بات سامنے والوں کو معلوم بھی ہو جائے تو یہ معاملہ بڑا خطرناک ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ انتم شہداء اللہ فی الارض، اے مسلمانوں تم اللہ کے گواہ ہو دنیا کے اندر، اللہ کے تم دنیا کے اندر گواہ ہو۔ اگر کسی آدمی کے بارے میں جانے یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی ایمان نہیں لاتا ہے تو اللہ کے سامنے یہ مسلمان جا کر کے گواہی دیں گے یہ جانتا تھا، اللہ یہ جانتا تھا لیکن پھر بھی ایمان نہیں لاتا تھا۔ تو یہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ گواہ ہیں تو ان کے سامنے اپنے راز نہ کھولو، تو اللہ کے سامنے تمہارے خلاف مقدمہ دائر کر دیں گے۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے کہا، دیکھیے ان کی اس بے عقلی کو کھولنے کے لیے کہا افسوس ان کی سوچ پر، ان کی حرکت پر، کیا یہ اتنا بھی نہیں جانتے، اتنا بھی انہیں علم نہیں ہے اللہ رب العالمین کے متعلق؟ یہ اللہ کو حقیقت میں صحیح نہیں پہچانتے تھے۔ جو حقیقت میں اللہ رب العالمین کو پہچانے گا تو ہر حالت میں اللہ سے ڈرے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین تو ہماری ساری رازوں کو جانتا ہے، ہمارے سارے حالتوں کو جانتا ہے، سارے رازوں کو جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا افسوس ان کی سوچ پر، ان کی حرکت پر، آخر کیا یہ اتنا بھی نہیں جانتے کہ اللہ رب العالمین ان کے بھید کو بھی جانتا ہے اور ان کے ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو یہ علل اعلانیہ کرتے ہیں؟ کیا اتنی بھی انہیں سمجھ نہیں ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے ان کی یہ رد کی ہے اور اپنی حقیقت کو ان کے سامنے واضح کیا ہے کہ دیکھو یہ اصل میں اللہ رب العالمین کو حقیقت میں نہیں پہچانتے ہیں۔ جو اللہ رب العالمین کو حقیقت میں پہچانے وہ ہر حال میں اللہ رب العالمین سے ڈرنے کی کوشش کرے گا۔ کیوں ڈرے گا؟ کیوں؟ وہ سمجھے گا ہمیں اللہ رب العالمین ہر حال میں دیکھ رہا ہے اور قادر ہے جب چاہے جس وقت چاہے ہماری گرفت کر لے اور ہمیں توبہ کی بھی توفیق نہ دے۔ جتنا انسان اللہ رب العالمین کی حقیقت کو جانے گا اتنا ہی اللہ رب العالمین کے قریب ہوگا اور اللہ رب العالمین سے ڈرے گا۔ لیکن جو انسان دنیا کے لالچوں میں، دنیا کی خواہشات کی پوری کرنے میں، تکمیل کرنے میں اللہ رب العالمین کو بھول بیٹھا ہو وہ انسان نہیں سمجھ پائے گا، اس کی عقل ٹھکانے نہیں آ سکتی ہے۔ اسی لیے وہ عقل کی باتیں کون سی باتیں کہتے ہیں کہ تم اپنی باتیں چھپائے رکھو، ایمان نہ لاؤ، ایمان کا مظاہرہ جھوٹے طور پر کرو، سچے طور پر نہ کرو، اور ان چیزوں کو چھپائے رکھو، اس کو کہتے ہیں ان لوگ عقل کی چیز۔ اور عقل کیا ہے؟ دراصل عقل یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کی جائے، یہی عقل دراصل ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت یہی دراصل بیوقوفی ہے۔ اسی لیے جہاں جہاں بھی دیکھیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بات ہوئی ہے وہاں کہا گیا ہے عقل کی بات کہی گئی ہے، اور جہاں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی بات کہی گئی ہے وہاں کہ تمہارے اندر سمجھ بھی نہیں ہے، اور ایسے ہی کہا گیا ہے کہ ایسے لوگ جانور ہیں کیونکہ جانور عقل نہیں رکھتے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں ایک وجہ یہ ذکر کی ہے کہ دیکھو کہ تم لوگ امید رکھتے ہو کہ یہ لوگ اسلام لے آئیں گے، تو ان کی ایک وجہ یہ ہے کہ اسلام نہیں لانے والے ہیں، ایک وجہ یہ ہے کہ ان کے ہاں تحریف پائی جاتی ہے، ان کے ہاں جو کتاب موجود ہے اس کو رد و بدل کر دیتے ہیں، اور ایسے ہی یہ جب مسلمانوں سے ملاقات کرتے ہیں،
مومنوں سے ملاقات کرتے ہیں تو جھوٹا زبانی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں آپ کی طرح، لیکن جیسے ہی وہاں سے رخصت ہوتے ہیں تو انکار کر جاتے ہیں اور اپنے سرداروں کی باتیں مانتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے تنبیہ کی ہے کہ ایسی حرکتوں سے انہیں باز آ جانا چاہیے۔ اگر یہ حقیقت میں اللہ رب العالمین کو پہچانتے ہیں، اللہ رب العالمین کو جانتے ہیں، تو اللہ رب العالمین آپ کے چھپے راز کو بھی جانتا ہے، کیونکہ یہ سمجھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم برحق ہیں۔ بس یہ عناد سرکشی یہ تھی کہ ہمارے خاندان سے نہیں آئے، ہم اس لیے ایمان نہیں لانے والے، اس لیے اپنوں سے یہ باتیں چھپاتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے بھی یہ باتیں چھپاتے تھے تاکہ یہ حقیقت ہماری راز جو ہے ہمارے تک رہ جائے، یہ حقیقت واضح نہ ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین یہود کے ان اوصاف سے ہمیں بچائے، پاک رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔